على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صدق اللہ العظیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 سے 73۔ ان آیات مبارکہ کے اندر گائے کا واقعہ مذکور ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا تھا۔ واقعے کی تفصیل اور اس کا پس منظر یہ ہے، دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو مقتول یعنی ایک بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بعد میں پھر وہ بنی اسرائیل والے آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر گزارش کرنے لگے کہ آپ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رہنمائی ہو جائے، کیونکہ جو قاتل تھا اس نے چالاکی یہ کی کہ مقتول جس کو اس نے قتل کیا اس کو اٹھا کر کسی بستی کے درمیان پھینک دیا اور پھر بستی والوں پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور دیت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اب وہ انکار کرے ہم نے قتل نہیں کیا، یہ کہیں نہیں تم نے قتل کیا ہے، تو یہ پھر معاملہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اب قتل کا پس منظر کیا تھا؟ تو ایک روایت کے مطابق ایک شخص جو مقتول تھا اس کی بیٹی تھی اور اس کا چچا زاد اس کا رشتہ مانگنے گیا، جس پر اس نے رشتہ دینے سے انکار کیا اور اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ عامیل نامی شخص بڑا مالدار تھا جس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، ایک بیٹی تھی اس کی، اور اس کے چچا زاد میں ایک اس کی اولاد تھی کہ جو اس کے وارث بنتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سوا اس کا وارث کوئی نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کا کام تمام کر دے تاکہ ساری دولت ہمیں مل جائے۔ تو یہاں پر مفسرین نے دونوں واقعات کو یوں جمع کیا کہ بیٹی کا رشتہ بھی مانگا، کیونکہ اگر بیٹی وارث بنے گی رشتہ ہم مانگ لیتے ہیں تو وراثت ہمیں مل جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ مال کی طلب میں اور اس سے مال ہتھیانے کے لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب قتل کر کے لاش کو پھینکا، پتہ نہ چلے قاتل کون۔ تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ معاملہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس معاملے کا کوئی حل عنایت فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں، یہ اٹھ کے بیٹھ کے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اس پر وہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ نے یوں گائے ذبح کر کے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگانا ہے، پھر یہ اٹھ کر بیٹھ کر تمہیں ساری بات بتا دے گا، تو انہوں نے مذاق کیا اور کہا کہ موسیٰ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں قاتل کا پتہ بتاؤ، آپ کہتے ہو گائے ذبح کرو۔ اب گائے کے ذبح کا قاتل سے کیا تعلق؟ چونکہ اللہ کا امر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر میں تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں مذاق کروں، میں ایسا نہیں ہوں، میں مذاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کے ساتھ ٹکڑا لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے سوچا، کیونکہ شرارتی طبیعت تو تھی، پیچھے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں ان کی شرارتیں، ان کی حماقتیں، ان کی جہالتیں، کہ وہ کس کس طریقے سے اللہ کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتے، اس کا انکار بھی کرتے، پھر مانتے پھر نہ مانتے، پھر اقرار کبھی انکار، یہ کیفیت چلی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس کے ساتھ لگا دیتے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے سوالات کیے اس بنیاد پر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کوئی اسپیشل گائے ہے، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ کوئی اسپیشل گائے ہے کہ جس کے قتل کا اور ذبح کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب وہ اسپیشل گائے کیسی ہوگی؟ تو آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کرنے لگ گئے سوال، اچھا جی وہ گائے کیسی ہو؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ عام گائے ہوگی۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ آیا کہ لا فارض ولا بکر، کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، اوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان اس کی کیفیت ہو۔ کہنے لگے اچھا، پھر کہنے لگے اچھا بتاؤ کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بات ذرا واضح ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا ان سے کہو کہ زرد رنگ ہو، رنگ بھی ایسا کہ دیکھنے والوں کو بڑا اچھا معلوم ہو، خوبصورت رنگ ہو۔ کہنے لگے اچھا چلے کچھ تو سمجھ آ گئی، اچھا یہ بتائیں کہ اس کی کچھ اور صفات تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔
ابھی پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی سختی ہوتی چلی گئی کہ وہ ایسی نہ ہو کہ جس سے زمین پہ ہل چلایا گیا ہو یا جس کے ذریعے کھیتوں کو سیراب کیا گیا ہو، کوئی اس پر داغ نہ ہو، بالکل صحیح درست ہو۔ کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے، اب ہم اس گائے کو تلاش کریں گے۔ پھر نکلے اس کو تلاش میں، اب ان صفات پر انہیں گائے ملے نہ۔ ادھر اللہ کا امر اور حکمت یہ تھی کہ ایک نوجوان جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کا والد بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کے پاس ایک گائے تھی، بچڑا تھا ابھی چھوٹا، اسے لے کر وہ جنگل میں چلا گیا اور جا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا اثاثہ، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، تو میں اس کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، تو اس کی حفاظت فرما، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ آ کے لے جائے گا۔ اور آ کر بیوی کو بتا دی ساری صورتحال، اور پھر اس کا انتقال ہوا اور وہ گائے وہیں پہ چھوڑ آیا۔ اب وہ گائے وہاں پر چرتی، اپنے سارے معاملات کرتی، اور یہ تھا بہت نیک لڑکا جو بعد میں جب جوان ہوا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتا، ایک حصہ سو کر گزارتا، اور ایک حصہ اپنے ماں کی سراہنے بیٹھ جاتا اور اس کی خدمت کرتا۔ جب صبح جاتا جنگل لکڑیاں کاٹ کر لا کر فروخت کرتا تو جتنی آمدن ہوتی اس کے بھی 3 حصے کر لیتا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا، اور ایک حصے سے اپنا گزر بسر کرتا۔ یعنی ایسا نیک اور فرما بردار لڑکا تھا۔ مزید اس کے بارے میں روایات یہ بھی آتی ہیں کہ اس کو آزمایا گیا والد کے معاملے میں ایک مرتبہ، کہ والد اس کا سو رہا تھا، اتنے میں ایک تاجر آیا جس کے پاس بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے بچے سے کہا اسی سے کہ یہ ہیرا میں تمہیں 80 درہم کا دے دوں گا، بہت سستا دے رہا ہوں، تم اس کو لے لو۔ اس نے کہا اپنے والد کے مشورے کے بغیر نہیں لے سکتا، ابھی میرے والد چونکہ آرام کر رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، لہٰذا ان کے جاگنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم کدھر ہے، وہ اپنے والد کو اٹھا لو نا۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، میں نہیں اٹھاتا ان کو۔ اس نے بڑا مجبور کیا تو بچے نے کہا کہ میں تمہیں اس کا 1 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، لیکن والد کی اپنی مرضی سے اٹھنے کے بعد ان کے آرام میں خلل میں نہیں لا سکتا۔ تو وہ ایک آزمائش تھی، اس کو سعادت مند قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ماں کی خدمت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ چند درہم یا دینار کا معاملہ تھا، تو اس میں بھی اس نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا کہ اب جب تک میری والدہ راضی نہیں ہوگی میں معاملہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بڑا فائدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن والدہ کی خدمت اور ان کی اجازت کے بغیر اس نے معاملہ نہیں کیا، تو اس پر اس کو ایک سعادت ملی۔ تو بہرکیف سعادت مند تھا اور اپنی والدہ کا بڑا خدمت گزار تھا۔ اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ ایسا ہے کہ تم جنگل میں جاؤ، وہاں پہ تمہارے والد نے بطور میراث تمہارے لیے گائے چھوڑی ہے، لیکن اس گائے کی صفت یہ تھی کہ جو بھی جنگل میں جاتا گائے اس کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ تو تم جب جنگل میں جاؤ تو کہنا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل کے رب، وہ گائے مجھے واپس لوٹا دے۔ جب تم یہ بات کہو گے وہ گائے چل کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہ جنگل میں گیا اور جا کر اس نے کہا وہی جملہ جو ماں نے کہلوایا تھا، تو گائے سامنے چل رہی تھی اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی اور وہ گائے کو لے کر گھر آ گیا۔ اتنے میں پھر گھر جب پہنچا تو ماں نے کہا کہ حالات بڑے خراب ہیں، غربت ہے، اس کو بیچ دو، کچھ پیسے مل جائیں گے تو نظام چلا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ 3 دینار کا بیچنا، لیکن بیچنے سے پہلے میری رضامندی معلوم کر لینا۔ وہ لے کر بازار چلا گیا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا اور کہا جی کتنے کی ہے؟ کہا جی 3 دینار کی، لیکن اپنی والدہ کی اجازت کے ساتھ میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا اب چھوڑو والدہ کو، 6 دینار لے لو مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، بات 3 دینار کی نہیں ہے، بات میری والدہ کی رضامندی کی ہے۔ اس نے جب کہا تھا میں اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ گھر آیا، ماں سے سارا واقعہ ذکر کیا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے 6 دینار میں دے دینا، لیکن میری رضامندی پھر پوچھ لینا۔ وہ واپس چلا گیا اور پھر جا کر بتایا کہ ٹھیک ہے میں 6 دینار پر دے دوں گا، لیکن والدہ کی رضامندی مجھے پوچھنی پڑے گی دوبارہ۔ اس نے کہا یہ 12 دینار لے لو، تم 3 میں دینا چاہ رہے تھے، میں 4 گنا زیادہ دیتا ہوں، چھوڑو والدہ کو، میری بات مانو۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس گیا والدہ کے پاس تو والدہ نے کہا کہ بیٹا وہ فرشتہ ہے جو تیرا امتحان لے رہا ہے، اب جا اور اس سے پوچھ کہ ہم گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ واپس بچہ گیا، اس سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں اس گائے کو بیچوں کہ نہ بیچوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی نہ بیچو، تمہارے پاس سے قوم آئے گی اور اسے مہنگے داموں پھر فروخت کر دینا۔
برکف صورتحال وہی چل رہی تھی، بنی اسرائیل گائے کی تلاش کرتے کرتے جب اس گائے کو دیکھا تو سارے اوصاف اس کے اندر موجود تھے، تو کہا جی میں اس کو ہم خریدتے ہیں۔ تو بچے نے کہا جی کہ میں اس کی کھال یا بھر کر سونا دوں گا قیمت میں، یا کہا کہ اس کے وزن کے برابر سونا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے اتنی قیمت؟ واپس چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا گائے تو مل گئی لیکن اس کا مالک یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ پھر تشریف لائے اور اس بچے سے بات کی، تو بچہ کہنے لگا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ گائے میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو کیا اس کا بھاؤ طے کرنے میں مجھے اختیار نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہا کہ بس پھر میں یہ قیمت طے کرتا ہوں۔ تو پھر اتنا سونا لیا اور وہ گائے ان کو ملی۔ پھر وہ گائے لے کر گئے اور جا کر اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، حالانکہ گردن کٹی ہوئی تھی، خون بہہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، قاتل کا نام بتایا، پھر دوبارہ موت کے اوپر موت اس پر طاری کر دی گئی، وہ مر گیا۔ تو پھر اس بنیاد پر یہ سارا معاملہ حل ہوا، یہ قضیہ طے ہوا۔ تو یہ واقعے سے پتہ چلتا ہے ایک تو والدین کی خدمت اور ان کی اتباع۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں خاص طور پر مالداری کے، وہ جڑے ہوئے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ جس کے والدین اس سے دل سے راضی ہوں اسے دنیا میں کبھی تنگی نہیں ہوتی، اور جس کے والدین دنیا میں اس سے ناراض ہوں وہ کبھی دنیا میں وسعت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا ان کی نافرمانی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا یا جزا دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے والدین کا دل دکھایا وہ دنیا میں ضرور سزا، باقی اعمال اللہ دنیا میں سزا دے یا آخرت میں اللہ کی مرضی، لیکن والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کی سزا بھی دنیا میں دی جاتی ہے اور اس کی جزا بھی دنیا میں دی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا واقعہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے کہیں سفر پر چلے گئے اور کہیں بڑی مدت کے بعد وہاں پر جب آئے تو ان کے شاگرد ان سے ملنے آئے، ایک شاگرد نہیں آیا۔ بعد میں پھر کہیں ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی تم ملنے نہیں آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ دنیا کی بڑی فراوانی کر دے گا لیکن علم کا فائدہ تم کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کو راضی رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا صلہ اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور پتہ بھی سمجھا دیا، ایک کسائی ہے، وہ تیرا کیا ہوگا رفیق۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے، اس سے ملے، بتایا تو نہیں لیکن دیکھا کہ میں دیکھوں یہ عمل کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے، صلہ کہ پیغمبر کا رفیق اس کو جنت میں بنایا جائے گا۔ خیر اس کے دکان پر گئے، کچھ دیر وہاں بیٹھے اور کہا کہ میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بسم اللہ ضرور۔ اس نے اپنا کام کیا، کام کرنے کے بعد اندر گیا دکان کے پیچھے اور ایک تھیلا اپنے کندھے پہ اٹھایا، کہا جی چلیے۔ گھر پہنچے، وہ تھیلا رکھا، اس کے بعد اپنے کچھ معاملات کر کے، اس کی ایک والدہ تھی اور معذور تھی اور تھیلے میں وہی والدہ تھی، دکان پہ جاتا ساتھ لے کر جاتا، گھر آتا تو واپس لے کر آتا۔ پھر اس نے والدہ کو منہ شو دھلوایا، ان کو تیار کیا، کھانا تیار کر کے والدہ کو کھلایا۔ وہ سارا یہ موسیٰ علیہ السلام منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ جب وہ کھلا پلا کے فارغ ہو گیا تو اس کے ماں کے لب ہلنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا کہ پگلی ہے، بس کچھ نہ کچھ کہتی ہے۔ نہیں بتاؤ کہتی کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنانا۔ اب دیکھیں آپ کہاں موسیٰ جیسا پیغمبر اور کہاں میں گناہ گار، بس میری ماں پگلی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے خوشخبری ہے کہ تجھے اللہ نے جنت میں مجھ موسیٰ کا رفیق بنا دیا۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت اور ان کا صلہ۔ یہ ہمارے قریب کا واقعہ، سونار سونے کی دکان کا مالک تھا، دکان ساری خالی ہو گئی، بیٹھا ہوا پریشان، تو ایک فقیر مانگنے والا آیا، اس کو بڑا پریشان دیکھا، دکان خالی دیکھی تو کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہوں، بڑی پریشانی کے حالات ہیں، بس بیٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں وفات پا چکے ہیں۔ اچھا تم کل سے کام کرو کیا کہ دکان پر آنے سے پہلے اپنے والدہ کی قبر پہ جانا اور پاؤں کی جانب بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنا اور اس کے بعد پھر دکان پہ آنا، اس کو معمول بناؤ، میری وصیت ہے، پلے سے باندھ دو۔ خیر وہ آدمی نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
اب اس نے معمول بنا لیا، دکان پہ آنے سے پہلے جاتا والدین کی قبر پہ، ان کے پاؤں کے جانب بیٹھتا، دعا کرتا، اللہ سے مناجات کرتا اور چلا جاتا۔ کچھ عرصے بعد فقیر کا وہاں سے پھر گزر ہوا، دیکھا تو پوری دکان سونے سے بھری ہوئی۔ جا کے ملاقات کی تو سناد اٹھا، اس کو ملا اور کہا کہ تمہاری وصیت پہ عمل کیا، اس کے بعد میں نے روزانہ معمول بنا لیا تھا کہ اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دے کر پھر میں تو ادھر آیا کرتا تھا، تو اللہ نے آہستہ آہستہ میرے حالات بدل دیے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے یہ دنیا میں انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق اس کو عطا کرتے ہیں کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق پہچانیں، ان کی قدر کریں اور ان کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کریں کہ وہ جتنا زیادہ دل سے آپ پہ راضی ہوں گے اللہ دنیا آپ پہ کھولتا رہے گا، اور جتنا ان کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، تو گویا دنیا جو ہے وہ آپ پر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج کل ہمارا معاشرہ آپ کے سامنے ہے کہ بیویوں کی بات میں آ کر ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں واقعات، مائیں بھی آتی ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے حالات ہیں۔ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ بیٹا اپنے والدین کو گھر سے بھی نکال دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکل جائیں، یعنی اس حد تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک گندا کمل ایک بابے کے اوپر ہوا کرتا تھا، اور اس کا بیٹے نے اس کو ایک سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا تھا، اور خود اپنے بچوں کے ساتھ بڑی آسائش سے رہتا کہ بوڑھا بیمار ہے، کھانسی کرتا ہے، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے، تو گندا کمل اس کو دیا ہوا۔ خیر انتقال ہو گیا والد کا، تو اس کو دفن کیا اور کمبل لپیٹا اور پھینکنے لگا، تو اس کے بیٹے نے کمبل پکڑ لیا، کہا کہ کمبل کو کیوں پکڑتے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ آپ کے والد بیمار تھے، یہ کمبل ان کے لیے استعمال ہوا، کل آپ نے بھی تو بیمار ہونا ہے نا، تو یہ کمبل میں آپ کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اب بچے کے ذہن میں وہ نہیں تھا، بچے نے جو دیکھا اس کو لیا اور باپ سے کہا کہ کل آپ نے بھی تو بیمار ہونا ہے، تو یہ گندا کمبل میں آپ کے اوپر بھی رکھوں گا۔ تو واقعی دنیا مکافات عمل ہے۔ تو اس لیے والدین کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے، کوشش کریں جہاں تک ہو سکے کہ والدین آپ سے ناراض نہ ہوں۔ باقی اللہ نے عقل شعور دیا کہ شادی کے بعد واقعی مسائل ہوتے ہیں، انسان درمیان میں خاص طور پہ مرد کہ وہ بیٹا بھی ہے اور شوہر بھی ہے، جب یہ دو نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں پھر اس کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر بے اعتدالی ہو جاتی ہے، یا تو بیوی کے حقوق پامال کر کے ماں کی طرف، یا پھر ماں کے حقوق پامال کر کے بیوی کی طرف۔ تو نہیں، سمجھداری کیا ہے کہ ظاہر ماں کا اپنا رتبہ اور مقام ہے اور بیوی کے بھی حقوق ہیں، تو اس طریقے سے انسان زندگی کا اپنا نظم بنائے کہ جس میں ماں بھی راضی رہے اور بیوی کے ساتھ بھی معاملات چلتے رہے۔ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا انا کو مارنا ہوتا ہے اور تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ بیویاں ہیں، آپ شام کو گھر پہنچیں گے، پورے دن کی کہانی آپ کو سنائیں گی، تو بڑے طریقے سے اس کو بھی کور کریں اور اپنے ماں باپ کو بھی ناراض نہ ہونے دیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ ساری خیر بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ سبق ملا، اور دوسرا مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الارض بعد، یعنی ہم اسی طرح مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ بھی یقینی امر ہے، ہمارا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے۔ بعث بعد الموت، یہ دنیا جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا، یہ ہمارا مستقل مقام نہیں ہے۔ یہاں پر ہم چند ایام، چند لمحات کے لیے آئے ہوئے، آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ ایک صبح یا ایک شام جب آخرت میں پہنچیں گے نا ہم، اور جب پیچھے نگاہ دوڑائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ میں تو 70، 80، 90 سال زندگی گزاری تھی، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ یا تو صبح کے چند لمحات یا پھر شام کے چند لمحات ہم گزار کر آئے ہیں، لیکن کتنی بڑی پلاننگ کیا کرتے تھے جیسے زندگی پوری یہیں رہنا ہے۔ تو دنیا کے لیے اتنا ہو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری ہو جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے۔ آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، یأمرکم، تمہیں حکم دیا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو قوم والے کہنے لگے، اتتخذنا، کہ آپ ہم سے کر رہے ہیں ہزوا، مذاق۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا اور اللہ کے دین کے معاملے میں
یہ جہالت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ویسے بھی ہمارے کچھ لطیفے چلتے ہیں، اور اکثر لطیفوں میں ہم شعائر اسلام کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں، کہیں پر فرشتوں کے حوالے سے، کہیں پر قبر کے حوالے سے، کہیں پر جنت جہنم کے حوالے سے، کہیں پر انسان، کہیں پر علماء، کہیں پر داڑھی پگڑی۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ شعائر اسلام ہیں، اور شعائر اسلام کا مذاق اڑانا اگر اس میں استخفاف کا پہلو ہوا تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں، کبھی بھی دین کے معاملے میں ایسے لطیفے نہیں بنانے چاہیے۔ قالوا، قوم کہنے لگی، ادع لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہیا، کہ وہ کیا ہے، یعنی کیسی گائے ہے، کوئی اسپیشل ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارض، بوڑھی نہیں ہے، ولا بکر، اور نہ ہی جوان ہے، اوان بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان اس کی عمر ہے۔ ففعلوا، کرو، ما تؤمرون، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر پہلے سوال کے بعد کہہ دیا گیا، بس جو کہا گیا وہ کرو، لمبے چکروں میں نہ پڑھو۔ قالوا، پھر بول پڑے، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، ہمارے لیے بیان کر دے، ما لونہا، اچھا اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ بھی بتا دیں اس کا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، چڑھتا ہے اس کا رنگ، نکھرتا ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کر دیتی ہے دیکھنے والوں کو، یعنی جب اس پہ نگاہ پڑتی ہے دل بڑا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں دنیا میں، بعض مناظر، بعض جگہ کی جن کو دیکھے تو انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ قالوا، پھر کہنے لگے، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، ہمیں بتائے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہے، ان البقرہ، کہ بے شک جو گائے ہے نا، تشابہ علینا، ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، خلط ملط ہو گئی، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو راہ پا لیں گے۔ اس مرتبہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، پہلے دو مرتبہ میں انشاءاللہ نہیں کہا، اور لکھے مفسرین نے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں یہ گائے نہ ملتی۔ اب انشاءاللہ کہلوایا اللہ نے تو ان کا معاملہ حل ہو گیا۔ یہ ترغیب ہے ہمارے لیے، تعلیم بھی ہے کہ ہم بھی کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو اللہ کی مشیت پہ رکھیں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ اس سے ایک تو انسان کی اللہ کے حضور اپنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، اور دوسرا اس کام میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو کام آسان طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، اللہ فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، محنت نہیں کرائی گئی، تثیر الارض، کہ وہ جوتتی زمین کو، یعنی ہل چلاتی، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے سیراب کیا کھیتیوں کو، مسلمۃ، صاف ستھری، لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا، تو قوم کہنے لگی، الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لائے ہیں، فذبحوها، پھر گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہیں تھے کہ وہ یہ کام کرتے، یعنی کرنے والے تو نہیں تھے، ہیلے بہانے حجت۔ ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، بھائی نماز کے لیے آؤ، یار کپڑے نہیں ٹھیک، اچھا تم جاؤ بس میں آتا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہیل حجت ہوتی ہے، ہیلے بہانے، کس چیز سے، عمل سے دور رہنے کے لیے۔ حالانکہ معاملہ دین کا، حکم رب کا آ جائے تو پھر یہ ہیل حجت نہیں چلنی چاہیے، بلکہ عبد ہیں ہم، اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور آقا جب بلائے تو غلام کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، لیکن آج کے غلام پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کہ جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوه ببعضها، کہ مارو اس کا ایک حصہ اس کے ایک حصے کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، یا زندہ کرے گا مردوں کو،
وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو۔ تو یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیوں دکھاتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اس سے عقل لیں، سمجھ لیں، اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کہ یہ اس میں جو کچھ بھی آیا ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک نمونہ، طرز حیات، طرز زندگی ہے، اور اس کے مطابق ہم خود کو چلائیں گے۔ جو مشینری اپنی اس کتاب کے مطابق چلتی رہے وہ دیر پا چلتی ہے، اور جو اس کے خلاف چلے وہ کوئی گارنٹی نہیں رکھتی۔ میری اور آپ کی جسمانی مشینری کی کتاب یہ ہے کہ اس کے اندر موجود ہے اس کی ساری تفصیلات کہ اس جسم کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ جس کے مطابق چلاتا رہے گا انشاءاللہ، قرآن بتا رہا ہے کہ اس کو میں جنت میں جا کر ہی چھوڑوں گا، اور جس کے مطابق نہیں چلے گا تو کوئی پتہ نہیں، خسرت دنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کا فہم، اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔